نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اول ما خلق الله نوري صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام، برادران اہل سنت، ادب خوردگان نگاہ محبت، ماہ ربیع الاول شریف تشریف لا چکا ہے اور آج ربیع الاول شریف کا پہلا جمعۃ المبارک، اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے حدیث نور پڑھی ہے۔ یہ حدیث محدثین علماء کرام نے مختلف اور متعدد طرق سے اپنی اپنی کتابوں میں نقل فرمائی ہے۔ اس حدیث کو اس امت کے جلیل القدر سینکڑوں محدثین نے اور صوفیاء کرام نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ اس کو حدیث نور کہتے ہیں۔ اول ما خلق اللہ نوری، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا فرمایا۔ اس حدیث سے جو مفہوم ظاہری طور پر اخذ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حقیقتاً نور ہیں اور اول مخلوق ہیں۔ یہ دو باتیں ثابت ہوئی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام
حقیقت کے اعتبار سے نور ہیں اور مخلوق میں سب سے پہلے اول مخلوق ہیں۔ اہل سنت کا یہ موقف یاد رہنا چاہیے، ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ ہمارا موقف، ہمارا مسلک اور ہمارا نظریہ کیا ہے، پھر سن لیں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت کے اعتبار سے نور ہیں۔ آپ کی حقیقت نور ہے۔ ہم جب کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نور ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے حقیقت کے اعتبار سے نور ہیں۔ ہم بشریت کا انکار نہیں کرتے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بلکہ بات واضح یوں ہے کہ حضور حقیقت کے اعتبار سے نور ہیں اور صورت کے اعتبار سے بشر ہیں۔ یہ ہے موقف۔ لوگ ہمارا عقیدہ اور مسلک نہیں سمجھتے، جاہل ہیں۔ جہالت کی وجہ سے وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر حضور نور تھے تو کھاتے پیتے کیوں تھے، چلتے پھرتے کیوں تھے، بال بچہ کیوں تھا؟ اتنے جاہل ہیں، وہ نہ ہمارا عقیدہ سمجھے نہ ان کا اپنا کوئی عقیدہ رہا۔ بھائی ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حقیقت کے اعتبار سے نور ہیں، صورت کے اعتبار سے بشر ہیں۔ کھاتے پیتے کیوں تھے؟ آپ کی حقیقت کچھ نہیں کھاتی پیتی تھی، آپ کی صورت کھاتی پیتی تھی۔ چلتے پھرتے تھے، آل اولاد بیوی بچے تھے، یہ حضور کی صورت بشری کے تھے، یہ حضور کی ظاہری صورت کے تقاضے تھے جو پورے ہوئے۔ ہم ان تقاضوں کو مانتے ہیں، ہم کب انکار کرتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لوازمات، کھانا پینا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، شادی بیاہ کرنا، بیوی بچوں کا ہونا، یہ حضور کی صورت کے تقاضے ہیں۔ ان تقاضوں کو ہم مانتے ہیں، لیکن جب حضور کی حقیقت کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ حضور حقیقت کے اعتبار سے نور ہیں، یعنی سب سے پہلے اللہ نے جب آپ کو بنایا تو صرف آپ کا نور بنایا، صرف آپ کا نور بنایا تھا۔ اس حقیقت نوری کے اعتبار سے حضور علیہ السلام نور ہیں۔ اسی مفہوم کو اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں ادا کیا کہ وضع واضح میں تیری صورت ہے معنی نور کا۔ وضع واضح کا مطلب یہ ہے کہ بنانے والے نے یعنی اللہ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنانے والے نے جب آپ کو بنایا تھا، آپ کی پہلی تخلیق جب فرمائی تھی، اولین تخلیق، وضع واضح، واضح بنانے والا، وضع بننا، وضع واضح میں بنانے والے نے جب آپ کو بنایا تھا، تیری صورت ہے معنی نور کا۔
تو حقیقت میں نور کا معنی آپ ہی تھے، نور کا معنی آپ ہی تھے، آپ ہی کو بنایا تھا نور۔ پھر حقیقتاً وضع واضح میں تیری صورت ہے معنی نور کا، یوں مجازن جس کو چاہیں کہہ دیں کلمہ نور کا۔ یا رسول اللہ، باقی جس جس کو ہم نور کہتے ہیں سب کو مجازن کہتے ہیں۔ سبحان چاند نور ہے مجازن، مجازی طور پر، سورج نور ہے مجازی طور پر، ستارے نور ہیں مجازی طور پر، فرشتے نور ہیں مجازی طور پر، یہ جتنی مخلوق نور ہے یہ مجازن نور ہے، حقیقتاً نور آپ ہی ہیں۔ نعرہ یہ معنی تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یہ مسئلہ زبان نبوت نے ارشاد فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور بنایا۔ ماشاءاللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب تخلیق کا عمل شروع کیا، بنانے کا کام شروع کیا، تو جس کو سب سے پہلے بنایا وہ حضور کا نور تھا جس کو بنایا۔ یہ ہے عقیدہ۔ اور جب ہم حضور کو نور کہتے ہیں تو اسی معنی میں کہتے ہیں کہ بنانے والے نے سب سے پہلے آپ کا نور بنایا تھا۔ یہ ہے آپ کے نور ہونے کا مطلب۔ باقی جو لوگ جسم کی بحث چھیڑ دیتے ہیں وہ جہالت اور حماقت کی وجہ سے چھیڑتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں حضور کی جسمانی صورت پر تو بحث ہی نہیں، آپ کا جسم تسلیم کرتے ہیں، آپ کی صورت تسلیم ہے، آپ کی بشریت تسلیم ہے، لیکن اس میں بھی یہ فرق ملحوظ رہے، آپ کی صورت بھی بے مثل ہے، آپ کی بشریت بھی بے مثل ہے، اور آپ کی جسمانیت بھی بے مثل ہے۔ اللہ اکبر، جسم ایسا بے مثل ہے، جسم ایسا بے مثل ہے، ایسا بے مثل ہے اللہ اکبر، کہ جس شے کو آپ کا جسم لگ جائے وہ بھی بے مثل ہو جاتی ہے، ایسا بے مثل جسم ہے۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اور صورت آپ کی ایسی بے مثل ہے، صورت آپ کی ایسی بے مثل ہے کہ خدا نے آپ جیسی صورت کسی کی بنائی نہیں، بنائی۔ اور یہ گواہی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے صحابی ہیں، جو حضور کی صحبتوں میں رہتے تھے، یہ گواہی وہ دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ خلقت مبرأ من کل عیب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور سامنے بیٹھے ہیں، حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضور اجازت ہو میں آپ کو آپ کی نعت سناؤں؟ سبحان اللہ، حضور نے فرمایا سنا۔ ماشاءاللہ، مسجد نبوی شریف، حضرت حسان کھڑے ہوئے، حضور کی نعت پڑھنے لگے، حضور نے فرمایا ٹھہر جا، ٹھہر گئے، اپنا منبر چھوڑ دیا، ادھر آ میرے منبر پر، خود سامنے صف پہ بیٹھ گئے، فرمایا میں اور میرے صحابہ نعت سنتے ہیں، تو منبر پہ چڑھ کے نعت سنا۔
نعت خان کو یہ عزت رسول پاک نے عطا کی ہے، اپنے نعت خان کو منبر پہ چڑھایا۔ حضرت حسان نے حضور کی نعت پڑھی۔ سبحان اللہ۔ نعت کے لفظ کیا ہیں؟ خلقت مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ میں سچ کہتا ہوں آپ کے بنانے والے نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا، ہر عیب سے پاک بنایا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، میں تو یہ کہوں گا کہ آپ کا بنانے والا خدا ساری دنیا کی شکلیں صورتیں بناتا رہا، جیسے چاہتا رہا ایسے بناتا رہا۔ جب آپ کو بنانے لگا تو آپ سے پوچھتا رہا تم کیسا بننا چاہتے ہو، میں ویسا بنا دوں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل تو میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، میری آنکھ نے آپ جیسا سونا تو میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ حضور سن رہے ہیں، صحابی نعت پڑھ رہا ہے، صحابی پھر اگلا جملہ یوں کہتا ہے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہا نا کہ میری آنکھ نے نہیں دیکھا، تو کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی تیری آنکھ نے تو نہیں دیکھا پر ہیں تو صحیح نہ کہیں، ہو سکتا ہے تو نے نہ دیکھا ہو لیکن کوئی حضور جیسا حسین ہو، یہ سوال پیدا ہوتا تھا۔ اس لیے اس سوال کا بھی رد کر دیا، فرمایا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، محبوب تیرے جیسا خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں، کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کسی ماں نے آپ جیسا حسین جنا ہی نہیں۔ اور ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو شعر ہے پہلا مصرع وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اس میں ترمیم کر کے پڑھتے ہیں علماء، وہ فرماتے ہیں کہ یہ دو طرح سے ہے، ہو سکتا ہے حسان ابن ثابت نے عینی کی بجائے عینن پڑھا ہو، سبحان اللہ، تو دونوں طریقوں سے پڑھ کر ہمارے علماء اس کا مفہوم پیش کرتے ہیں۔ سنیے، اگر یوں پڑھا جائے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، تو معنی یہ ہوگا کہ حضور آپ جیسا سونا میری آنکھ نے نہیں دیکھا، میری آنکھ نے عینی پڑھیں تو میری آنکھ نے آپ جیسا نہیں دیکھا، تو پھر شبہ پڑتا تھا شاید کسی اور کی آنکھ نے دیکھا ہو۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں حسان ابن ثابت نے یوں پڑھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، عینن کا معنی یہ ہے کہ آپ جیسا سونا کسی کی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی آنکھ نے، ایک میں کجا کسی نے بھی، کسی آنکھ نے بھی آپ جیسا حسین نہیں دیکھا، یا رسول اللہ۔ اب سنیے حدیث، سبحان اللہ۔ حضرت حسان بن ثابت کہو رضی اللہ تعالی عنہ، حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد کسی نے پوچھا حسان ابن ثابت سے کہ تم بڑے خوش نصیب ہو، تم تو آنکھیں کھول کھول کے ٹک ٹکی لگا لگا کے حضور کو دیکھتے رہے ہو، تمہیں مبارک ہو،
تم نے تو جمال مصطفیٰ کے خوب خوب مزے لوٹے ہوں گے۔ حسان ابن ثابت رو پڑے، فرمایا کہنے والے خاموش ہو جائیں، تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم ٹکٹکی لگا کے میں حضور کو دیکھتا رہا ہوں؟ واللہ واللہ لما رأیت وجہہ وضعت کفی علی عینی، خدا کی قسم میں نے تو سیدھی آنکھیں کر کے ٹکٹکی لگا کے کبھی حضور کو نہ دیکھا نہ دیکھ سکا۔ وضعت کفی علی عینی، میں اپنی آنکھوں پہ ہتھیلیاں رکھ کے یوں دیکھا کرتا تھا، کیونکہ حضور کے چہرے پہ نظر ٹھہرتی ہی نہیں تھی، نظر صحابہ یوں دیکھا کرتے تھے۔ وضعت کفی علی عینی خافا من ذہاب بصری، پوچھا تم اپنی ہتھیلیاں رکھ کے کیوں دیکھتے تھے؟ کہا خافا من ذہاب بصری، اس لیے ہتھیلیاں رکھ کے دیکھا کرتے تھے، خطرہ تھا کہیں جمال مصطفیٰ کے چمکاروں کی وجہ سے میں اندھا نہ ہو جاؤں، آنکھیں نہ چلی جائیں۔ حضرات گرامی، ہمارا عقیدہ ہے حضور کی حقیقت نور ہے، صورت بشری ہے، لیکن صورت بھی اتنی بے مثل ہے کہ دیکھنے والے کہا کرتے تھے اللہ اللہ اللہ۔ آئے ہائے، اعلیٰ حضرت کیا بات کہہ گئے، دیکھنے والے آقا تجھے دیکھنے والے کہا کرتے تھے اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، یاد آتا ہے خدا، یاد آتا ہے خدا، یاد آتا ہے خدا، صورت حضور کی دیکھو تو یاد خدا آتا ہے، صورت دیکھو حضور کی تو یاد، واہ واہ سبحان اللہ۔ اور میرے نبی کی بشریت کے ہم قائل ہیں، لیکن بے مثل بشریت، بے بولو ہائے ہائے، آپ کی بشریت بے مثل تھی، ایسی بے مثل، ایسی بے مثل کہ ہاتھ گلاب سے زیادہ نرم و نازک، رخسار گلابی، اونٹ عنابی، آنکھ نشیلی مست نظر ہے، اللہ ہی جانے کون بشر ہے، اللہ ہی جانے۔ بشریت کا اطلاق تو ہم کرتے ہیں کہ حضور کو ہم بشر مانتے ہیں، بشر مانتے ہیں، لیکن غار حرا ہے جس کی کمائی، غار حرا ہے یہ ساری خدائی اس کا ثمر ہے، آنکھ نشیلی مست نظر ہے، اللہ ہی جانے کون بشر ہے، اللہ ہی جانے، ذرا مل کے بولو اللہ ہی جانے، اللہ ہی جانے، سارے بولو اللہ ہی جانے، اللہ ہی جانے، اللہ ہی جانے۔ بشر تو ہے، بشر تو ہے، مگر کیسا بشر ہے کہ لعاب دہن کھاری کنویں میں ڈالے تو میٹھا ہو جائے،
پسینے کی خوشبو 14 صدیوں کے بعد آج بھی مدینے کی گلیوں سے آتی ہے۔ پھر میرے ساتھ مل کے کہہ لو اللہ ہی جانے، اللہ ہی جانے، جس جا بھی تیرے قرب کے آثار ملے ہیں، معمور تجلی در و دیوار ملے ہیں، اللہ ہی جانے، اللہ ہی جانے۔ ایک صحابیہ آئی، میں غریبنی ہوں، لڑکے کی شادی کرنی ہے، خوشبو پلے نہیں، خوشبو لگانا آپ کی سنت ہے، پیسہ کوئی نہیں، بازار سے خوشبو کیسے لاؤں؟ فرمایا کوئی شیشی ہے؟ کہا یہ شیشی خالی میرے پاس ہے۔ فرمایا آگے لا۔ گرمی کا موسم تھا، ماتھے پہ پسینے کے چند قطرے تھے، حضور نے پسینے کے چند قطرے لے کے شیشی میں ڈالے، فرمایا تو بھی لگا، تیرا لڑکا بھی لگائے، قیامت تک تیری نسلوں سے خوشبو چلی جائے، مجھے اللہ کا نبی نہ کہنا۔ ہاں مجھے بتاؤ تو صحیح، سبحان اللہ، میرے ساتھ مل کے کیوں نہیں کہتے اللہ ہی جانے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن میں جان بوجھ کر اس مقام پر چلی گئی جہاں حضور قضائے حاجت فرماتے تھے۔ جس زمین پر حضور نے قضائے حاجت فرمائی، میں اس جگہ گئی تو وہاں سے سوائے کستوری کی خوشبو کے اور کچھ نہ سونگا۔ اللہ ہی جانے، اللہ ہی جانے۔ حضور علیہ السلام کا پیشاب مبارک، بول مبارک ام ایمن صحابیہ نے پی لیا۔ حضور نے فرمایا جاؤ محفوظ مقام پہ ڈال آؤ۔ باہر گئی، پیالہ لکڑی کا تھا، پیالہ لے کر باہر گئی کہ حضور نے فرمایا محفوظ جگہ پہ ڈالو، تو اب محفوظ تو میرا پیٹ ہی ہو سکتا ہے۔ پی گئی ام ایمن رضی اللہ عنہا، حضور کا بول مبارک پی گئی پیالہ، پی کے واپس آئی۔ حضور نے فرمایا ڈال آئی ہو؟ کہا پی آئی ہوں۔ فرمایا جا اب تیرے پیٹ کی سب بیماریاں ختم ہو گئی۔ اللہ ہی جانے، اللہ ہی جانے۔ یہ بدبخت لوگ جو میرے نبی کو اپنی مثل بشر کہتے پھرتے ہیں، یہ قریب سے گزر جائیں تو ان کے پسینے کی بدبو سے قے آتی ہے، ان کے پسینے کی بدبو سے قے آتی ہے، ان کے منہ سے اتنی بدبو آتی ہے کہ الامان والحفیظ۔ اور دعوے کیا کرتے ہیں؟ بشر مثلکم، نبی میرے جیسا تھا۔ ظالموں، بدبختوں، کمینوں، تم لباس بشری دیکھ کر یہ شوق رکھتے ہو کہ نبی کو اپنی مثل کہہ دیں، بدبختوں ابو جال کو اپنی مثل کہہ لو۔ نہیں سمجھے میری بات؟ ابو جال کو کہہ لیا کرو ابو جال ہماری مثل، ہم ابو جال کی مثل، وہ بھی تو لباس بشری میں تھا۔ تمہیں یہ شوق کیوں چڑھا ہوا ہے نبی کی مثل بنتے ہو؟ ہمیں کہتے ہیں جی تم سنی لوگ نبی کو خدا کا شریک کیوں بناتے ہو؟ ہم پوچھتے ہیں ظالموں تم ہمارے نبی کے شریک کیوں بنتے ہو؟ آپ سمجھے نہیں بات کو؟ ہم انہیں پوچھتے ہیں تم کب سے نبی کے شریک بنے ہو اور تم نبی کے شریک کیوں بنے ہو؟ ہمیں کہتے ہیں نبی کو خدا کا شریک بناتے ہیں، حالانکہ ہم نبی کو خدا کا شریک نہیں بناتے، ہم تو نبی کو خدا کا حبیب بتلاتے ہیں۔
حبیب، قریب، حبیب۔ ہم کہتے ہیں حضور خدا کے حبیب ہیں، ہم شریک نہیں کہتے، حبیب کہتے ہیں۔ ہم نبی کو نہ خدا کا شریک کہتے ہیں نہ وزیر کہتے ہیں، کیونکہ شریک ماننا شرک ہے اور وزیر ماننا بے ادبی ہے۔ ہم حبیب مانتے ہیں کیونکہ وزیر بدل جاتے ہیں، حبیب بدلا نہیں کرتے۔ وزیر بدل جاتے ہیں، حبیب بدلا نہیں کرتے۔ ہم نے دیکھا ہے پہلے وزیر 4 دن کے بعد اسیر، مگر جو حبیب ہو وہ بدلا نہیں کرتے۔ حضور کو ہم خدا کا کیا مانتے ہیں؟ ذرا مل کے سبحان اللہ تو کہہ دو۔ مسئلہ یہ چلا تھا، مسئلہ کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور پہلی تخلیق کے اعتبار سے حقیقتاً نور ہیں، اور اس دنیا میں آنے کے لیے لباس بشر میں آنا ضروری تھا، کیونکہ ہمیں تربیت دینے آئے ہیں، ہمیں سبق سکھانے آئے ہیں، ہمیں اللہ کی حکمت سکھانے آئے ہیں، ہمیں اللہ کا پیغام دینے آئے ہیں، ہمیں نماز کا طریقہ سکھانے آئے ہیں، ہمیں حج کا طریقہ سکھانے آئے ہیں، ہمیں زکوٰۃ و صدقات ادا کرنے کا مسئلہ بتانے آئے ہیں، ہمیں سونے اور جاگنے کا طریقہ سکھانے آئے ہیں، ہمیں کھانے اور پینے کا طریقہ سکھانے آئے ہیں۔ تو اس لیے ضروری تھا کہ وہ ہمارے لباس میں آتے تاکہ ہم انہیں نمونہ بنا کے دیکھ کر ان سے سبق لے کر ان کی سنت پر عمل کرتے۔ اس لیے وہ لباس بشری میں آئے ہیں، ان کی حقیقت بشریت نہیں نورانیت ہے۔ اس کی مثال یوں ہی ہے، سمجھانے کے لیے قرآن سے مثال دیتا ہوں۔ جبریل امین کون ہے؟ فرشتہ، ٹھیک ہے نا، فرشتوں کا سردار۔ حقیقت میں جبریل کیا ہے؟ نور۔ بولو جبریل علیہ السلام، سارے بولو جبریل۔ ہے کوئی شک؟ پاک ہے نا؟ جبریل نور، حقیقت میں نور، بالکل نور، عین نور، سچ مچ نور، نورن علی نور ہی نور تھا، ٹھیک ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام نہانے کے لیے اپنے گھر کے غسل خانے میں گئیں، قرآن کہتا ہے تو ان کے غسل خانے میں ایک بشر آیا، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ مریم نے دیکھا کہ میرے غسل خانے میں یہ مرد بشر آ گیا، ڈر گئیں، ڈر گئیں۔ تو کون ہے؟ غیر مرد یہاں آ گیا۔ تو غیر مرد بولا، اے مریم کچھ فکر نہ کر، میں نظر بشر آتا ہوں، حقیقت میں بشر نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نظر بشر آتا ہوں، حقیقت میں میں بشر نہیں، میں صورت میں بشر ہوں، حقیقت میں بشر نہیں۔ پوچھا تو کون ہے؟ کہا انا رسول ربے کے لے آہب لاکے غلامن زکیہ، میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، فرشتہ ہوں، نور ہوں، جبریل میرا نام ہے، میں صورت بشری میں آیا ہوں، حقیقت میری بشر نہیں،
صورت میری بشری ہے. آیا کیوں ہوں؟ لے احب لاکے غلامن زکیہ، تاکہ میں تجھے ایک صاف ستھرا بیٹا دے جاؤں. میں دے جاؤں. عربی لفظ قرآن کی آیت غور کرو. جبریل نے یہ نہیں کہا میں تجھے خوشخبری سنانے آیا ہوں کہ اللہ تجھے بیٹا دے گا. عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تجھے بیٹا دے گا، میں خوشخبری سنانے آیا. یہ نہیں کہا. کہا آنا رسول و رب کے، میں رب کا رسول ہوں. کیوں آیا ہوں؟ لے آہا با، میں دوں، میں ہبا کروں، میں عطا کروں، لاکے تجھے غلامن بیٹا زکیہ صاف ستھرا، میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں. لگاؤ جبریل پر شرک کا فتویٰ. ملا کہتا ہے بیٹا اللہ دیتا ہے. ٹھیک ہے اللہ دیتا ہے، پر جبریل کو کس کھاتے میں ڈالو گے؟ جبریل کہتا ہے میں دیتا ہوں. بھائی میں کوئی قصہ کہانی تو نہیں پڑھ رہا، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں نا. جاؤ کسی سے ترجمہ کرا لو، لے آؤ میرے سامنے. چیلنج ہے، تحدی ہے، معارضہ ہے، اعلان ہے، ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں. قرآن میں یہ آیت موجود ہے. جبریل نے کہا لے احب لاکے غلامن زکیہ، اے مریم میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں. میں تجھے تو اب جبریل پر لگاؤ فتویٰ کہ جبریل بیٹا تو خدا دیتا ہے، تو کون ہے دینے والا؟ جبریل کہتا ہے میں ہوں دینے والا، سبحان اللہ، میں دیتا ہوں. پتہ ہے جبریل نے کیا کیا؟ نہیں سمجھے؟ جا میں تجھے بیٹا دیتا ہوں. چلو کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جبریل علیہ السلام نے مریم کو بیٹا دیا. قرآن پیش کرتا ہوں، ایک لفظ کا ترجمہ غلط کروں تو مجرم. چیلنج کر رہا ہوں، آؤ سامنے بات کرو. جبریل کہتے ہیں میں اے مریم تجھے بیٹا دینے آیا ہوں. جا بیٹا دے دیا. دم کیا، دم 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 کرنے والوں کو برا نہ کہا کرو. یہ دم بڑے دور سے آ رہا ہے. جبریل نے دم کیا، بیٹا آ گیا، اور بیٹا بھی عیسیٰ روح اللہ. چونکہ روح پھونکی تھی. دم پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ دم کہتے ہیں اپنی روح پھونک دینا کسی. یہ جو دم کرنے والے ہوتے ہیں نا، اس وقت تک دم اثر ہی نہیں کرتا جب تک اپنی روح نکال کے اگلے میں نہ رکھی جائے. یہ ہے دم. تم لوگ اس کو مذاق سمجھتے ہو کہ دم کرنا بڑا آسان ہے، دم کرنا بڑا مشکل ہے. دم کا مطلب یہ ہے اپنی روح نکال کر اس میں رکھ دو. جہاں مرض ہے، جہاں درد ہے، وہاں اپنی روح داخل کر دو. جب یہ روح وہاں جائے گی تو درد بھاگ جائے گی. اس کو کہتے ہیں دم. روح کسی میں ڈالنا، یہ دم کرنا ہے. تو حضرت جبریل نے اپنی روح ڈالی، تو اس روح سے عیسیٰ علیہ السلام آئے. نام پڑ گیا روح اللہ. باقی رہ گیا یہ مسئلہ کہ جبریل نے کہا میں بیٹا دینے آیا ہوں. سمجھ آ گئی؟ اصل بات یہ ہے چونکہ جبریل خدا کی مرضی سے آیا تھا، خدا کے اذن سے بول رہا تھا، تو حق بن گیا اس کا جو اللہ کے اذن سے بول رہا ہو وہ کہے جا میں دیتا ہوں. پیچھے مرضی اللہ کی ہوتی ہے.
اور میں اس کی نہیں ہوتی، وہ میں اللہ کی ہوتی ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ جس طرح کے غوث پاک جب مردے زندہ کرتے تھے، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، تو ایک عیسائی کہنے لگا کہ اگر آپ کا نبی سچا ہے، حضرت غوث پاک سے کہنے لگا، تو فلاں سب سے پرانی قبر ہے اس پہ لے گیا، کہنے لگا اس مردے کو زندہ کرو، میں آپ کے نبی کو مان لوں گا۔ غوث پاک نے فرمایا اچھا یہ بتا، صرف مردہ زندہ کروں یا یہ بتاؤں کہ یہ کون تھا؟ کہنے لگا یہ بھی بتا دو۔ فرمایا یہ سرنگی بجایا کرتا تھا، یہ گویہ تھا۔ کہنے لگا اس کو زندہ کر دو۔ کہا اچھا ویسے ہی زندہ کر دوں یا سرنگی بجاتا ہوا اٹھاؤں؟ کہنے لگا یہ تو اور بھی کمال ہے، سرنگی بجاتا ہوا اٹھے۔ آپ نے فرمایا اچھا عیسیٰ علیہ السلام سنا ہے تو کہتا ہے وہ مردے زندہ کرتے تھے؟ کہنے لگا ہاں ہاں عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے۔ فرمایا وہ کیا کہتے تھے مردوں کو؟ عیسائی نے کہا وہ کہتے تھے قم بإذن اللہ، اللہ کے اذن سے اٹھ۔ فرمایا میں اس کو اگر اپنے اذن سے زندہ کر دوں تو؟ حیران ہو گیا۔ آپ نے اس کی قبر پہ پاؤں سے ٹھوکر ماری، فرمایا قم بإذنی، عیسیٰ اللہ کے اذن سے زندہ کرتا تھا، اے مردے تو میرے اذن سے زندہ ہو جا، تو میرے اذن سے۔ اب غوث کا اذن کوئی اور نہیں اور خدا کا اذن کوئی اور نہیں۔ بات سمجھو، غوث پاک اس وقت فنا کی منزل میں تھے، فنا حقیقی کی منزل میں۔ اس وقت جب کہا قم بإذنی تو غوث پاک نے اپنا وجود پیچھے کر دیا تھا اور اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا تھا۔ اب غوث کا پاک کے منہ سے اللہ بول رہا تھا۔ تو جب اللہ کہہ دے قم بإذنی تو پھر کوئی شک ہے؟ میرے آقا امام ربانی مجدد الفسانی نے فرمایا کہ کیا ہوا جو منصور کہہ گیا انا الحق؟ فرمایا مجدد پاک نے کہ لوگ منصور کا مطلب نہیں سمجھے، لوگ سمجھتے رہے منصور کہتا ہے میں حق میں حق میں حق۔ فرمایا نہیں نہیں لوگوں تمہیں سمجھ نہیں آئی، اس وقت منصور فنا تھا، منصور کی زبان سے حق بول رہا تھا، میں حق میں حق میں حق میں حق۔ وہ منصور نہیں تھا۔ نعرہ منصور ہی سے اب یہ ہوگا فیصلہ، میں تیری آواز ہوں کہ تو میری آواز ہے، میں تیری آواز ہوں کہ تو میری۔ بندہ ایک ایسے مقام پر جاتا ہے حدیث قدسی کے مطابق اس کے منہ سے خدا بولتا، ہاں ہاں کہو سبحان۔ ہاں مگر اس کو کون سمجھے؟ وہی سمجھے جس کی ہدایت اللہ کو مقصود ہو، ورنہ دری ورتا کشتی فروشد ہزار۔ یہاں کئی کشتیاں غرق ہوئیں اور پھر ان کا ایک تختہ بھی نہ ملا کہ کدھر گئیں۔ پیر کامل ہو، توجہ پیچھے سچی ہو، ان مشکل مقامات میں وہی بچتا ہے۔ ان ملا ملوانوں کو کیا پتا توحید کیا ہے؟ ہائے ہائے۔ سنو، میں نے آپ کو حدیث نور کا مفہوم سمجھایا ہے کہ حضور حقیقت کے اعتبار سے نور ہے،
بنانے والے اللہ نے جب حضور کو بنایا تھا تو نور بنایا تھا سبحان اللہ پہلے، زمین و آسمان سے بھی پہلے، فرش عرش سے بھی چاند سورج سے بھی پہلے، ناری اور نوری سے بھی آدم اور حوا سے بھی لوح و قلم سے بھی پہلے، عرش و کرسی سے بھی اور پہلے سے بھی پہلے سے بھی پہلے، پھر پہلے سے بھی پہلے، جب کوئی پہلا نہ تھا حضور ہی حضور تھے، اللہ نے حضور کو پہلے بنایا، پھر حضور کے نور سے عرش بنایا، کرسی بنائی، لوح بنائی، قلم بنائی، سورج بنایا، چاند بنایا، ستارے بنائے، فرشتے بنائے، نوری بنائے، ناری بنائے، خاکی بنائے، ہوائیں چلا دیں، فضائیں بسا دیں، آسمان تان دیے، زمینیں بچھا دیں، پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں، سمندر بنا دیے، چشمے چلا دیے، دریا ہلا دیے، باغوں میں جوانی آ گئی، ہواؤں میں روانی آ گئی، قوس قزح میں رنگینی آ گئی، نظام عالم میں بو کلمونی آ گئی، پھر ہم آ گئے، تم آ گئے، رونقیں لگ گئیں، آبادیاں ہو گئیں، خوشیاں ہو گئیں، بہار آ گئی، خدا کا کملی والا محبوب آ گیا۔ یہ سب حضور کا صدقہ ہے۔ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ محمد مصطفیٰ کا اول ما خلق اللہ نور۔ یہاں ایک سوال ہوتا ہے، بس آخری لفظ کہہ رہا ہوں، لوگ پوچھتے ہیں کہ تم سنی علماء یہ کہتے ہو کہ سب سے پہلے حضور بنے، سب سے پہلے حضور بنے، تو یہ بتاؤ کس شے سے بنے؟ آخر کسی شے سے بنے ہوں گے، کیونکہ جب کوئی شے بنتی ہے تو کوئی مٹیریل ہوتا ہے، اس سے بنتی ہے۔ ہم کہتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ حضور نور بنے تو پہلے تو کچھ تھا ہی نہیں، تو تمہیں کیا بتاؤں کسی شے سے بنے؟ نہ زمین تھی، نہ آسمان، نہ فرش تھا، نہ عرش، نہ ہوا، نہ پانی، نہ آگ، نہ مٹی، چار عناصر بھی نہیں، تو حضور کس شے سے بنے؟ شے تو کوئی تھی نہیں۔ تو پھر یہی تو ہم مسئلہ تمہیں روز سمجھاتے رہتے ہیں، کسی شے سے تو تب بنتے جب کوئی شے پہلے ہوتی، شے تو تھی نہیں، بس خدا ہی خدا تھا، تو جو تھا اسی سے بنے۔ جو تھا اسی سے بنے، اور تو کچھ تھا ہی نہیں، جو تھا اسی سے حضور بنے۔ اب لوگ اس بات کو بھی نہیں سمجھتے، جب ہم کہتے نور من نور اللہ، حضور اللہ کے نور سے نور ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جب سب سے پہلے حضور کا نور بنا تو پہلے اللہ ہی تھا اور تو تھا ہی کوئی نہیں، تو اللہ کے نور ہی سے بنے، اور کس شے سے بنے؟ اللہ کے نور سے بنے۔ سمجھا رہی ہے بات؟ کہتے ہیں جی یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے، اللہ کے نور سے اگر حضور بنے تو پھر اللہ کے نور میں کمی آ گئی، اللہ کا نور آدھا رہ گیا۔ یہ پیش کرتے ہیں حجت بازیاں کہ اللہ کے نور سے اگر حضور بنے ہیں
تو پھر اللہ تو تقسیم ہو گیا، حضور اللہ کا حصہ اور جز بن گئے، اللہ ٹکڑے ہو گیا۔ تو عیسائی لوگ بھی عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، مشرک ہو گئے۔ تم سنی لوگ بھی نبی کو خدا کے نور سے مانتے ہو، تم بھی مشرک ہو گئے۔ شرک تو ان کی زبان پر اتنی آسانی سے چڑھتا ہے اور کچھ انہیں سوجھتا ہی نہیں، بات بات پہ شرک 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 شرک۔ ان کے پاس شرک کے تھیلے ہیں، ایک ادھر لٹکایا ہوا ہے، ایک ادھر، دونوں ہاتھوں سے شرک تقسیم کر، شرک 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 شرک۔ جب تفصیل بیان کرنے پہ آئیں تو میلاد شرک، 11ویں شرک، عرس شرک، یا رسول اللہ شرک، ایصال ثواب شرک، قبروں پہ جانا شرک، دعا مانگنا شرک۔ میں کہتا ہوں اسلام تو سارا شرک ہو گیا، پھر بتاؤ اسلام تمہارے باپ کے چرخے کا نام ہے؟ اسلام نام کی شے تم نے کوئی نہیں چھوڑی، جتنا اسلام تھا اس کو شرک کے کھاتے میں ڈال دیا، شرک شرک شرک۔ تو پھر اسلام کس چیز کا نام ہے؟ تمہارے باپ کے چرخے کا نام ہے۔ سنو، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے نادانوں، شرک بہت بڑی گالی ہے، کوئی کلمہ پڑھنے والا مشرک نہیں ہوتا، خبردار، باز آ جاؤ۔ مسجدوں پہ صرف اللہ کا نام لکھتے ہیں، ہم نے اپنی مسجد پہ سب غیر اللہ کے لکھ دیے باہر ماتھے پہ، تاکہ پتہ چل جائے یہ سنی ہیں۔ غوث پاک کا نام لکھ دیا ہے، خواجہ غریب نواز کا نام لکھ دیا ہے، حضرت شاہ نقشبند بخاری کا نام لکھ دیا ہے، شیخ شہاب الدین سہروردی کا نام لکھ دیا ہے، اور ابھی ہم امام اعظم ابو حنیفہ کا لکھنے والے ہیں۔ کہتے ہیں جی ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، مسجدیں اللہ کی ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کا نام نہ پکارو۔ ہم کہتے ہیں اس کا کیا معنی؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ بھی نہ کہو، یا علی بھی نہ کہو، کسی نبی ولی کا نام بھی مسجدوں میں نہ لو، کیونکہ یہ غیر اللہ ہیں، مسجدیں اللہ کی ہیں، غیروں کا نام نہ لو۔ میں پوچھتا ہوں کہ اگر اس آیت کا یہی معنی ہے کہ مسجدوں میں غیر اللہ کا نام نہیں ہونا چاہیے، تو اس طرح کرو پھر قرآن کو کس کھاتے میں رکھو گے؟ قرآن تو سارا غیر اللہ کے ناموں سے بھرا ہوا ہے، نہیں سمجھے؟ قرآن میں سورت محمد، سورت یوسف، نبیوں کا ذکر، ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ، شعیب، داود، زکریا، یہ غیر اللہ ہیں۔ قرآن بھرا ہوا ہے غیر اللہ سے، جاؤ قرآن بھی کوئی اور تلاش کرو، یہ قرآن سنیوں والا ہے۔ یہ مسجدیں جن پر غیر اللہ کے ہم نے ولیوں نبیوں کے نام لکھے ہیں، یہ سنیوں کی ہیں، یہ خدا کی سنت ہے، اللہ نے قرآن میں نبیوں ولیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں قرآن میں۔ تمہیں اگر یہ نام پسند نہیں تو تم فرعون کا نام لکھ لیا کرو، یزید کا تو پہلے ہی تم نے لکھ لیا ہوا ہے، یزید کے حامی تو ہو گئے ہیں، آہستہ آہستہ دیکھو قارون کے بھی حامی نکل آئیں گے یہ، پھر آہستہ آہستہ نمرود اور حامان اور فرعون کے بھی ساتھی بنتے جائیں گے۔ نبیوں اور ولیوں کی دشمنی دیکھو کیا رنگ دکھاتی ہے، کدھر جا رہے ہیں۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن کی آیت میں جو یہ فرمایا گیا کہ مسجدیں اللہ کی ہیں، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو نہ پکارو، اس کا مطلب یہ تھا کہ بتوں کو نہ پکارو۔ ان ظالموں نے بتوں کی جگہ نبیوں کو رکھ لیا، ولیوں کو، اور یہ مسئلہ گھڑ لیا کہ اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ اور کسی کا نام مسجدوں میں نہ لکھو۔ تو میں کہتا ہوں پھر کلمہ بھی صرف لا الہ الا اللہ تک ہی رکھو، کلمہ بھی صرف لا الہ، اگلا حصہ نہ پڑھو، کیونکہ پورا کلمہ تو سنیوں کا ہے، یہ تو سنی پڑھیں گے آگے محمد الرسول اللہ۔ تم صرف اللہ ہی کو رکھو،
اللہ تمہیں رکھے، بالکل ٹھیک ہے، اللہ تمہیں رکھے، ماشاءاللہ، بالکل تم اللہ کو رکھو۔ ہم تو مسلمان نہیں ہوتے جب تک نبی کا نام نہ لیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ مسئلہ سمجھ رہے ہو؟ جو کہتے ہیں اللہ کے ساتھ غیر اللہ کا نام نہیں ہونا چاہیے، انہیں کہو کلمہ بھی آدھا پڑھا کرو اور اذان بھی آدھی پڑھا کرو۔ جہاں اشہد ان محمد الرسول اللہ آتا ہے اس کو چھوڑ جایا کرو۔ پاگلو، جب نبیوں ولیوں کے بغیر چھٹکارا ہی نہیں تو یہ کیا گندے عقیدے تم نے بنا رکھے ہیں؟ ان عقیدوں پہ لعنت بھیجو، بالکل آؤ اہل سنت کے عقیدے قبول کرو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہاں ہاں ہاں، آخری لفظ کہہ رہا ہوں، ہمارا جو یہ عقیدہ ہے کہ حضور اللہ کے نور سے بنے، اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ کے اندر سے نکلے ہیں، معاذ اللہ، اللہ کا تو اندر ہے ہی کوئی نہیں۔ اندر ہوتا ہے کسی جسم کا، کسی مادی شے کا، کسی ٹھوس شے کا۔ اللہ نہ جسم ہے نہ مادی ہے، جسم سے پاک ہے۔ اللہ کا نہ اندر ہے نہ باہر ہے، بالکل اللہ، وہ اندر باہر سے پاک۔ جے میں تینوں اندر آکھاں پھر مقید جانا۔ اللہ تعالیٰ نہ اندر ہے نہ باہر ہے، نہ ادھر ہے نہ ادھر، نہ ادھر نہ ادھر، ادھر ادھر نہیں ہے، ہر جگہ۔ کیا مطلب کہ کسی ایک جگہ میں نہیں، کسی ایک طرف میں نہیں، جسم سے پاک ہے۔ حضور اللہ کے نور سے بنے، اس کا معنی نہیں اللہ سے نکلے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، یہ معنی نہیں۔ پتہ ہے معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ ساری کائنات جو ہے یہ اللہ کے نور سے بنی ہے بالواسطہ، اور حضور اللہ کے نور سے بنے ہیں بلا واسطہ۔ کیا مطلب؟ اس کی مثال دیتا ہوں۔ شیشہ لے کر شیشہ سورج کے آگے رکھ دو تو سورج کے چمکارے جب شیشے پر پڑیں گے تو روشنی دیواروں پر جائے گی، دیواریں چمکیں گی کہ نہیں؟ بولو، کیا مطلب ہوا کہ سورج کے نور سے شیشہ چمکا، شیشے کے نور سے دیواریں چمکی۔ نہ شیشے پر جو سورج کا نور ہے وہ سورج سے نکل کر تقسیم ہوا اور آدھا شیشہ بن گیا اور سورج گھٹ گیا، ایسا نہیں ہوا۔ بس سورج کا پرتاؤ پڑا، شیشہ چمکا۔ سورج گھٹ گیا؟ نہیں، سورج کا جلوہ پڑا، شیشہ چمک گیا۔ شیشے کی تجلی پڑی، دیواریں چمک گئیں۔ بس جب خدا نے مخلوق بنانے کا ارادہ کیا تو خدا کا جلوہ پڑا، نور مصطفیٰ چمک گیا، نور مصطفیٰ کے چمکارے پڑے، 14 طبق چمک گیا۔ اور ویسے مسئلہ بھی یہ ہے، عقیدہ بھی یاد رکھو، 14 طبق ساری کائنات یہ کہاں سے بنی ہے؟ دیکھو نا، کوئی بڑا فلسفی میرے سامنے لا کے بٹھا دو، دنیا کا بڑے سے بڑا سائنسدان لے آؤ، ملا لے آؤ، جو بات میں کہتا ہوں کوئی ماں کا لال اس کا توڑ پیش نہیں کر سکتا۔ دیکھو، میں ایک بات کہنے لگا ہوں، ہم پر فتوے لگاتے ہو کہ تم نبی کو کہتے ہو خدا کے نور سے بنا، یہ تو شرک ہو گیا۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، تم کس شے سے بنے؟ یہ کس سے بنے؟ ان سے پوچھو تم کس شے سے بنے؟ پتہ ہے کیا کہیں گے؟ اپنے ماں باپ سے۔ تو تم سوال نہ چھوڑنا، پوچھو تمہارے ماں باپ کس سے بنے؟ وہ کہیں گے اپنے ماں باپ سے۔
تم کہو وہ کہاں سے بنے، وہ کہیں گے اپنے ماں باپ سے۔ تم کہو وہ کہاں سے بنے، وہ کہیں گے اپنے ماں باپ سے۔ تم پوچھو وہ کہاں سے بنے، وہ کہیں گے وہ اپنے ماں باپ سے۔ چلتے جانا، تھکنا نہ۔ بالکل بالکل۔ آدم علیہ السلام تک بات جائے گی کہ آدم سے بنے، تو پوچھنا آدم کس شے سے بنا؟ سوال قائم ہے، آدم کس شے سے بنا؟ کہیں گے مٹی سے، ہوا سے، آگ سے، پانی سے۔ پھر تم پوچھنا ہوا کس شے سے بنی، پانی کہاں سے بنا، مٹی کہاں سے بنی، آگ کہاں سے بنی؟ بتاؤ بتاؤ، کہو اوپر چلو۔ وہ کس سے، وہ جس شے کا نام لیں کہ فلاں شے سے آگ پانی ہوا مٹی بنی، پوچھو وہ کس شے سے بنے۔ پھر وہ جو کہیں پوچھو وہ کس سے بنا۔ تو کہاں جائیں گے، کدھر جائیں گے؟ کوئی بڑا اوپر جائے گا تو ایک جگہ جا کے چپ ہو جائے گا کہ پتہ نہیں وہ کہاں سے بنا۔ کہو جب تمہیں پتہ نہیں تو آؤ ہم سے پوچھو کہ جب کچھ نہ تھا تو خدا تھا، اور جب خدا نے کائنات بنائی تو کائنات خدا ہی سے بنی، اور کس شے سے بنی؟ اور تو کچھ تھا ہی نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمیں کہتے ہیں کہ حضور خدا سے نہیں بنے، انہیں پوچھو پاگلو تم کس سے بنے ہو، تم اپنا آپ بتاؤ، انہیں بھی ادھر ہی جانا پڑے گا۔ تو یہ بات ماننی پڑے گی، یہ طے شدہ ہے کہ ہر شے خدا سے ہی بنی ہے، ہر شے خدا ہی سے بنی ہے، کیونکہ فقط خدا ہی خدا تھا اور کچھ نہ تھا۔ اب جب خدا نے کائنات بنائی تو سنو، غور سے سنو، جب اللہ نے ارادہ کیا میں بناؤں تو سب سے پہلے میرے نبی کو بنایا، پھر نبی کے صدقے ہر شے کو اللہ نے اپنی تجلی سے ہی بنایا۔ اللہ نے تجلی ڈالی مٹی بن گئی، تجلی ڈالی نور کی ہوا بن گئی، اللہ کی تجلی سے ہی آگ بن گئی، اللہ کی تجلی سے ہی پانی بن گیا۔ ہر شے اللہ کی تجلی سے بنی ہے۔ اور شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام کائنات، زمین و آسمان، 14 طبق، یہ اللہ کے افعال کی تجلی سے بنے۔ فرشتے اللہ کے اسماء کی تجلی سے بنے، نبی اللہ کی صفات کی تجلی سے بنے، مصطفیٰ اللہ کی ذات کی تجلی سے بنے۔ یہ اللہ کی قدرتیں ہیں کہ اس نے اپنی تجلیات کے پرتاؤ ڈالے، ہر شے بن گئی۔ تو ہر شے اللہ سے بنی ہے۔ نادانو، جب تم سارے اللہ سے ہی بنے ہو تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے کہتے ہوئے محمد کا نور اللہ کے نور سے بنا؟ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔